بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام احباب کے بڑے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ حسرت دید میں ہر آنکھ کو نم دیکھا ہے حسرت دید میں ہر آنکھ کو نم دیکھا ہے میں نے ان کو تو نہیں ان کا کرم دیکھا ہے میں نے ان کو تو نہیں ان کا کرم دیکھا ہے ان سے نسبت ہے جنہیں وہ بڑے آرام سے ہیں ان سے نسبت ہے جنہیں وہ بڑے آرام سے ہیں میں نے آقا کے غلاموں پہ آقا کا کرم دیکھا ہے۔ آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک معروف آیت تلاوت کی ہے، بچے کو اس کا ترجمہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ آیت کا جو لفظ ہے اس ایک لفظ کو سمجھاتے ہوئے میں اپنا موضوع شروع کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ یصلون علی رسول ہی بھی کہہ سکتا تھا، یصلون علی عبدہ بھی کہہ سکتا تھا، یصلون علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یصلون علی النبی کیوں کہا؟ حالانکہ وہی نبی رسول بھی ہیں، وہی نبی محمد بھی ہیں، وہی نبی عبد بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اگر لفظ ہوتا نا یصلون علی رسول ہی تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ جس دن وہ رسول بنے اس دن سے درود، یعنی جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا ظاہری طور پہ اس دن سے آپ پہ درود ہوتا۔ اور اگر لفظ ہوتا یصلون علی عبدہ تو معراج کی رات اللہ نے اپنے محبوب کو عبد ہی کہا تو درود معراج کی رات سے شروع ہوتا۔ اور اگر لفظ ہوتا یصلون علی محمد تو جس دن محمد پیدا ہوئے محمد بنے اس دن سے درود ہوتا، لیکن اللہ نے فرمایا یصلون علی النبی، یعنی جب سے نبی ہیں تب سے درود بھی ہے۔ اب رسول ہی ہوتا تو درود اعلان نبوت سے ہوتا، علی محمد ہوتا تو درود حضور کی پیدائش سے ہوتا، علی عبد ہی ہوتا تو درود معراج کی رات سے ہوتا، لیکن فرمایا یصلون علی النبی، یعنی جب سے نبی ہیں تب سے درود ہے۔ تو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کب نبی تھے؟ فرمایا ابھی آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا، تمہارا نبی اس وقت بھی نبی تھا۔ جب سے نبی ہے تب سے درود بھی ہے۔ قرآن پاک کی جس آیت پہ مختصر سی گفتگو کرنی ہے، بڑی توجہ طلب آیت ہے اور بڑی دلچسپ آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے محبوب اللہ کی یہ شان ہی نہیں کہ جہاں آپ ہوں وہاں اس کا عذاب ہے، کیونکہ اصول ہے کہ ایک وقت میں ایک جگہ یا رحمت ہو سکتی ہے یا عذاب ہو سکتا ہے، اور جس نبی کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہو تو پھر رحمت کے ہوتے رب کا عذاب نہیں آ سکتا۔ آپ توجہ فرمائیں، ہم جب قرآن پاک کو کھولتے ہیں نا تو ایک قوم کا تذکرہ پڑھتے ہیں، اس نے رب کی نافرمانی کی تو شکلیں بندر کی بن گئی، دوسری قوم نافرمانی کرتی ہے تو طوفان نوح آتا ہے، تیسری قوم نافرمانی کرتی ہے تو آسمان سے پتھر برستے ہیں، چوتھی قوم نافرمانی کرتی ہے تو ہواؤں کے طوفان آتے ہیں، پانچویں قوم نافرمانی کرتی ہے تو سیلاب کے طوفان آتے ہیں۔ یعنی گزشتہ اقوام میں جس قوم نے ایک نافرمانی کی اس پر شدید عذاب آئے، کوئی بندر کی شکل میں بنا، کوئی طوفان نوح کی شکل میں آیا، کسی پہ پتھروں کی بارش ہوئی، کسی پہ سیلاب کا طوفان آیا، کسی پہ ہوا کا طوفان آیا۔ پرانی امتوں نے جتنے گناہ کیے ہیں نا
وہ سارے کے سارے گناہ اس امت کے دامن میں موجود ہیں۔ ایسا کوئی گناہ نہیں ہے جو پچھلی امتوں نے کیا ہو اور اس امت نے نہ کیا ہو، بلکہ یہ امت تو اس سے بھی 2 ہاتھ آگے گئی، اور اس امت کے لوگوں نے تو قبروں سے مردے نکال کے ان سے بھی زنا کیا۔ ایسا کوئی گناہ نہیں ہے جو گزشتہ امت نے کیا ہو اور اس امت نے نہ کیا ہو۔ اتنا کچھ کرنے کے بعد، بلکہ میں تو کہتا ہوں سب کچھ کرنے کے باوجود، اس قوم کی نہ شکلیں بدلی، نہ پتھر برسے، نہ طوفان نوح آئے، نہ سیلاب آئے، نہ ہوائیں آئے، آخر اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود کیوں نہیں آیا؟ تو جواب صرف ایک ہی ملتا ہے کہ اس امت نے سب کچھ کیا ہے، سارے گناہ کیے، سارے گناہ اس کے دامن میں موجود ہیں۔ پتھر نہیں برسے، طوفان نہیں آئے، ہوائیں نہیں آئی، سیلاب نہیں آئے۔ ایک امت ایک گناہ کرے تو اتنے شدید عذاب ہیں، یہ امت سب کچھ کرے تو عذاب اس لیے نہیں آیا کیونکہ حضور آ گئے ہیں۔ حضور آ گئے ہیں، اور ہمارے پاس بچنے کی صرف ایک وجہ ہے، وہ وجہ بھلا کیا کہ حضور آ گئے ہیں۔ بھائی حضور ہیں تو ہم بچے ہوئے ہیں، اس کے سوا ہمارے دامن میں ایسی کوئی پناہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم اس پناہ میں چھپے ہوئے ہیں۔ یہ تو صدقہ مصطفیٰ کی ذات کا ہے کہ اتنا کچھ ہم نے کر لیا، بلکہ میں کہتا ہوں سب کچھ کر لیا، لیکن جہاں حضور کی رحمت ہوتی ہے وہاں رب کا عذاب ہی نہیں آتا۔ تو آج اس امت کے اوپر محبوب کا سایہ ہے، اور محبوب کی رحمت کا سایہ ہے کہ اللہ نے اس امت کو اپنے محبوب کی اور لاڈلے نبی کی امت کو بچا کے رکھا ہوا ہے۔ تو یار اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی کوئی پوچھے کہ میں میلاد کیوں مناؤں، یار اس کو تو گج وج کے کہنا چاہیے کہ حضور آ گئے ہیں۔ آج ماں اگر پوچھے کہ میں میلاد کیوں کروں، تو جب میرے نبی پاک کی آمد نہیں ہوئی تھی، اکاس کا میلہ تھا، تو 3 سگے بیٹوں نے اپنی ماں کے گلے میں پٹا ڈالا اور ماں کو گھسیٹتے ہوئے اکاس میں، عرب میں ایک میلہ لگتا تھا، وہاں لا کر اپنی سگی ماں کو بیچ دیا، اور بیٹوں نے 3 حصوں میں وہ قیمت آپس میں تقسیم کر لی۔ یہ وہ دور تھا جب میرے حضور تشریف نہیں لائے تھے ظاہری طور پر۔ اور اگر آج ماں پوچھے کہ میں میلاد کیوں کروں، تو جواب صرف مختصر سا ہے، ماں جی جب میرے آقا نہیں تھے نا تو آپ سرے بازار بک جاتی تھی، اور جب میرے حضور کی جلوہ گری ہوئی تو اس محبوب نے 7 آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا کے پاس جو جنت تھی نا، اس جنت کو اٹھا کے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا۔ اب ماں کو اور کوئی دلیل چاہیے میلاد کے لیے؟ او بھائی جب ماں نہیں تھی، حضور نہیں تھے، تو ماں کا تو تصور ہی نہیں تھا۔ اتنی ضلالت، اتنی ذلت کہ ماں کو ماں سمجھنے کا تصور ہی نہیں تھا۔ لیکن نبی پاک نے کیا فرمایا؟ جنت چاہیے تو ماں کے قدموں میں آ جا۔ اور پھر ماں پوچھے میں میلاد کیوں مناؤں، اگر بہن پوچھے کہ میں میلاد کیوں مناؤں، تو بہن جانتی ہے کہ جب آقا کی جلوہ گری نہیں تھی تو سگا باپ اٹھاتا تھا زندہ کنویں میں یا گڑھے میں یا قبر میں پھینک آتا تھا، اور بیٹی تڑپتی تھی اور کہتی تھی اب اے میرے باپ نہ ظلم کر، لیکن باپ اس کی چیختی آوازوں کو چھوڑ آتا تھا اور کنویں میں پھینک آتا تھا۔ اب وہ بیٹی پوچھے کہ میں میلاد کیوں کروں، آج بڑا باپ ہوتا ہے اور اس کی کمر بڑھاپے کی وجہ سے جھک گئی ہوتی ہے، اور ہڈیوں میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ سیدھا کھڑا بھی ہو سکے، وہ ٹھر ٹھراتی راتوں میں اور تپ تپاتی دھوپ کے اندر بھی ریڑھی کے اوپر بالکل تھوڑا سا فروٹ رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے، اور آپ اس سے پوچھو بابا جی اتنے بوڑھے ہو گئے ہو، آرام کرنے کے دن ہیں، اور تم یہاں ٹھر ٹھراتی راتوں میں یا تپ تپاتی دھوپ کے اندر یہ تھوڑا سا پھل لے کے کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ تو یقین کریں وہ بابا ایک ہی جواب دیتا ہے، پتر حلی میری ایک دھی دے ہاتھ پیلے کرنا لینے۔ یار باپ کے دل میں یہ کس نے شفقت ڈالی؟ تو اس کو کہنا پڑے گا کہ حضور آ گئے ہیں۔ حضور نہیں تھے تو یہی باپ تھا زندہ بیٹی کو پھینک آتا تھا، حضور آئے تو بڑا باپ بھی بیٹی کے لیے مشقت کر رہا ہے، بائی آور ٹائم لگا رہا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ میں نے ابھی ایک بہن کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں۔ تو یہ جتنی بہاریں، جتنی رونقیں، جتنا نور ہے، وجہ صرف ایک ہی ہے کہ حضور آ گئے ہیں۔ حضور نہ ہوتے تو ہمارے دامن میں تھا ہی کیا؟ آج ہمارے لیے لمحہ فکریہ کیا؟ صرف 2 حدیثیں باقی ہیں اور گفتگو مکمل ہو گئی ہے۔ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تو ہم نہ پوچھ کے، سوچ کے، چھان کے پیار کرتے ہیں اپنے نبی سے۔
حالانکہ نبی پاک سے جب بھی پیار کرو پوچھ پوچھ کے یا سوچ سوچ کے نہیں، سب کچھ قربان کر کے پیار کرنا چاہیے۔ میں نے 2 حدیثیں پڑھنی ہیں، آپ کی توجہ چاہوں گا، گفتگو مکمل ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں نمازوں کو قائم کرنے کا حکم دیا اور آخر میں فرمایا وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ، یہ جو درمیانی نماز ہے نا، خاص طور پہ اس کی حفاظت کرو۔ اور درمیانی نماز نماز اثر ہے کہ اس کی خاص طور پہ حفاظت کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بندے کا سارا مال لٹ جائے اور اس کی ساری اولاد مر جائے، اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا نماز اثر چھوڑنے سے ہوگا۔ فرمایا وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ، درمیانی نماز کی خاص طور پہ حفاظت کرو۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو سوچ سوچ کے پوچھ پوچھ کے چھان چھان کے نبی پاک سے پیار کرنا چاہتے ہیں، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اثر پڑھ لی، مولا علی کی گود میں سر رکھا اور آرام فرمایا۔ اب وہ علی جن کا نماز سے عشق یہ ہے کہ ایک جنگ کا موقع ہے اور مولا علی کے بدن میں نا ایک تیر لگا اور تیر آگے جا کے اس طرح مڑا کہ وہ گوشت کے اندر پیوست ہو گیا اور ذرا سا کھینچتے تکلیف ہوتی تھی، تو طبیب بلائے گئے تو وہ مشورہ کیا گیا کہ یہ تیر نکالنا ہے، لیکن پیوست اس طرح ہوا ہے کہ ذرا سا کھینچے تو تکلیف کی شدت ہو جاتی ہے۔ تو طبیب نے کہا کہ ہم کوئی جڑی بوٹی تیار کرتے ہیں، مولا علی کو دیتے ہیں، چند لمحوں کے لیے ان پہ بے ہوشی کا عالم ہوگا تو اس دوران ہم یہ تیر نکال لیں گے۔ اب بڑی توجہ سے الفاظ سنیے گا، مولا علی نے فرمایا بے ہوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی اذان ہوگی، ابھی جب علی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھے گا نا، تم تیر نکالنا علی کو محسوس بھی نہیں ہوگا، اور اللہ اکبر کہہ کے جب الحمدللہ رب العالمین پڑھا، تیر نکالا تو مولا علی کو محسوس بھی نہیں ہوگا۔ نماز سے یہ محبت ہے کہ جب مولا علی کو شہید کیا گیا نا، ابن ملجم نے آپ کی گردن پہ خنجر مارا اور امام حسن بڑے بیٹے گھر سے بھاگتے ہوئے تو اپنے بابا کا سر نہ گود میں رکھا، مولا علی کے یہ گردن پہ وار کیا تھا ابن ملجم نے، کیونکہ علی کے سامنے کون آئے، علی کے سامنے کون ہے، دشمن پشت سے وار کر کے چلا گیا کہ جو شیر خدا ہو اس کا سامنا نہیں ہوتا۔ اب مولا علی کا نا سر امام حسن کی گود میں تھا اور خون بہہ رہا ہے اور جان نکل رہی ہے، امام حسن کی آنکھوں سے نا ایک آنسو نکلا اور مولا علی نے فجر کی سنتیں پڑھ لی ہوئی تھی اور جماعت کے انتظار میں تھے جب آپ پہ حملہ ہوا۔ جب اپنے بیٹے حسن کو روتا ہوا دیکھا نا، فرمایا بیٹا حسن، علی کی جان جاتی ہے چلی جائے، نماز فجر نہیں جانی چاہیے۔ یا جس مولا علی کی نماز سے اتنی شدت کی محبت ہو، مہربانی فرمائے تھوڑی توجہ فرمائے، جہاں جگہ مل رہی وہیں بیٹھ جائیں، مہربانی فرمائے بھائی جان یہی بیٹھ جائیں، بڑی مہربانی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، مہربانی تشریف رکھیں، آپ توجہ کریں، بس 5 منٹ تو باقی رہ گئے ہیں، آپ کی توجہ ہے حضرات کی، بات سمجھ آ رہی ہے؟ چلیں بڑی مہربانی، صرف گفتگو مکمل ہونے کی طرف ہے۔ اب مولا علی کا نماز سے اتنا عشق کہ فرمایا بیٹا حسن، علی کی جان جاتی ہے چلی جائے، نماز فجر نہیں جانی چاہیے۔ میں یہ 2 روایتیں پڑھنے کے بعد ایک دن میں نے سوچا بھی یار، آج کہتے ہیں ہم علی کے ملانگا، وہ علی پیدا بھی مسجد میں ہوئے، وہ علی شہید بھی مسجد میں ہوئے، اور ملنگ تو مسجد کے قریب سے گزرتا بھی نہیں ہے، یہ کیسا ملنگ ہو گیا؟ بھائی جو مولا علی آئے تو کعبہ، گئے تو کوفہ کی مسجد، جن کا آنا بھی مسجد، جن کا جانا بھی مسجد، اور ملنگ مسجد کے قریب سے بھی نہ گزرے۔ میرا ایک ذاتی نقطہ نظر ہے، میں معذرت چاہتا ہوں میری بات سے کوئی ناراض نہ ہو جائے، جو بندہ صبح فجر سے لے کے شام تک قرآن پڑھاتا ہے نا، صبح سے لے کے شام تک حدیث پڑھاتا ہے، صبح سے لے کے شام تک فقہ پڑھاتا ہے، وہ ساری زندگی مولوی رہتا ہے، اور جو 6 مہینے نہ ہوئے وہ بابا جی سرکار بن جاتے ہیں۔ یہ ایک عجیب تماشا ہے ہمارے اندر، جو سارا دن قرآن پڑھا رہا ہے، جس کو حدیث پڑھاتے پڑھاتے 50 سال ہو گئے ہیں، اے مولوی صاحب نے، تو جہاں 6 مہینے نہ ہوئے نا، اے بابا جی سرکار نے۔ عجب تماشا ہے اس دنیا کے اندر یار۔ مولا علی شیر خدا اکثر اپنے سر کے بال منڈوا کے ٹنڈ کروا کے رکھتے تھے۔ یہ جو آج لمبی لمبی لٹیں ہیں بابا جی پہنچے ہوئے ہیں نا، یہ جس علی کے ملنگ ہے نا، مولا علی کا عمل سنیے گا، آپ اکثر نا ٹنڈ کروا کے سر کے بال منڈوا کے رکھتے تھے۔ تو ایک دن آپ سے ایک شخص نے پوچھا کہ حضور آپ سر پہ بال رکھتے نہیں ہیں، اس کی حکمت کیا ہے؟ فرمانے لگے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندے کو غسل کی حاجت ہوتی ہے نا، تو سب سے زیادہ ناپاکی سر کے بالوں کی جڑوں میں ہوتی ہے، اور
اپنے سر پہ بال اس لیے نہیں رکھتا کہ غسل کی حاجت ہو، علی غسل کرے تو کہیں غسل نامکمل نہ رہ جائے۔ یار جو مولا علی غسل مکمل کرنے کے لیے اتنی احتیاط کریں کہ سر پہ بال نہ رکھیں، اور یہاں پہ مینڈیاں 6 فٹ پیچھے لمکتی آتی ہوں تو بابا جی پہنچے ہوتے ہیں، بابا جی ساڑ کے سوا کر دیں گے، موضوع کسی اور طرف۔ میں صرف ایک جملہ ان کے لیے کہتا ہوں، اے ساڑن جو گے ہوندے نا تے کروں دا مودی تے بش سڑ جانا سے۔ اب بڑی مہربانی آپ ڈرا نہ کریں، اپنا توکل مضبوط کیا کریں۔ آپ سنی لوگ ہیں، اپنا اس بات پر عقیدہ مضبوط کریں، اللہ کرنے پہ آ جائے تو ساری کائنات مل کے اس کو روک نہیں سکتی، اور وہ رب نہ کرنے پہ آئے تو ساری کائنات مل کے ایک پتہ بھی نہیں ہلا سکتی۔ اپنا عقیدہ توحید مضبوط کریں۔ اب مولا علی شیر خدا، آپ کی گود میں نبی پاک کا سارا حدیث میں نے آپ نے بہت بار سنی، صرف میں خلاصہ بیان کرنے لگا کہ جو پوچھ پوچھ کے سوچ کے چھان چھان کے نبی پاک سے عشق کرتے ہیں نا، سب سے قیمتی نماز نماز اثر ہے۔ مولا علی کی گود میں نبی پاک کا سر ہے، سورج ڈوبتا 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 ڈوب گیا، نماز اثر چلی گئی۔ میں پوچھتا ہوں، مولا علی نے قرآن کی کون سی آیت میں پڑھا تھا کہ نبی کا سر گود میں ہو تو نماز چھوڑ دینا؟ نبی پاک کی کون سی حدیث میں مولا علی نے پڑھا تھا کہ نبی پاک کی نیند ہو تو فرض نماز چھوڑ دینا؟ آج بخاری 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 لگی ہوئی ہے، بخاری شریف تو نبی پاک کے وصال کے 250 سال بعد لکھی گئی ہے، تب تو امام بخاری کا وجود نہیں تھا۔ مولا علی نے کس حدیث میں پڑھا تھا کہ نبی پاک کی نیند پہ نماز کو وار دینا؟ صحابہ پوچھ پوچھ کے سوچ کے اور چھان چھان کے عشق نہیں کرتے تھے، بلکہ صحابہ جانتے تھے اصل دین ہی وہ ہے کہ جس میں مصطفیٰ کی اتباع کر لی جائے، اصل دین وہ ہے کہ نبی پاک پہ وہ سب کچھ قربان کر دیا جائے۔ آخری حدیث پاک اور گفتگو مکمل ہو گئی۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنے گھر کے صحن میں بیٹھے تھے، یہ ساری گفتگو کا نچوڑ ہے۔ آپ کے بیٹے ہیں عبداللہ بن عمر، کسی مسئلے کے اوپر نا باپ اور بیٹے کا تکرار ہو گیا، اور تکرار تھوڑا نا طویل ہو گیا اور تھوڑا سخت ہو گیا۔ تو جب تکرار طول پکڑ گیا، شدت اختیار کر گیا، عمر فاروق نے نا اپنی بات کے اوپر ایک حدیث پیش کر دی کہ جو بات بیٹا میں کر رہا ہوں نا، اس کے بارے نبی پاک نے یہ فرمایا۔ اب آپ کے بیٹے نے سنا کہ نبی پاک کا فرمان، تو زبان سے صرف اتنا نکلا، کہنے لگے ابا جی نبی پاک کی حدیث پاک ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن نبی پاک کی حدیث ہے بالکل ٹھیک ہے، لیکن صرف لیکن منہ سے نکلا کہ نبی پاک کی حدیث کے بعد لیکن، جناب عمر نے تلوار ننگی کی اور بیٹے کی شاہ رگ پہ رکھی، فرمایا نکل عمر کے گھر سے، عمر کا بیٹا ہو اور نبی کی حدیث کے بعد لیکن کہتا ہے۔ اب عمر کے سامنے کون آئے جس کو دیکھ کے شیطان بھی رستہ بدل لیتا ہے؟ جناب عمر فاروق کا قد اتنا وسیع تھا کہ جب آپ چھوٹے قد کے لوگوں کو نیچے ہو کے دیکھتے تھے نا تو وہ چھوٹے لوگ بیٹھے ہوئے نظر آتے تھے۔ جناب عمر کی چھاتی 36 انچ تھی، جتنا عام بچے کی ہتھیلی ہوتی ہے نا اتنا جناب عمر فاروق کا انگوٹھا تھا۔ وہ عمر فاروق جن کے نام سے کفر لرزہ کرتا تھا، اب بیٹے کو تلوار کی نوک پر رکھا، گھر سے باہر نکال دیا۔ اب عبداللہ بن عمر بھی جانتے تھے کہ ایک ہی بندہ پورے مدینے میں ایسا ہے جس نے آ کے عمر کو راضی کرنا ہے، وہ اور کوئی نہیں، ابو بکر صدیق ہے۔ نکلے جناب صدیق کے در پہ آئے، آ کے کہنے لگے ابا جی نے نکال دیا۔ فرمایا وہ تو ٹھیک ہے، پہلے بتا کر کے کیا آیا؟ تو پہلے بتا کہہ کے کیا آیا اس کو کہ تجھے اس نے گھر سے نکال دیا؟ کہنے لگا کسی مسئلے میں اختلاف ہو گیا، بات تھوڑی طویل ہوئی، ابا جی نے حدیث پیش کی تو میں نے کہہ دیا کہ حدیث تو ہے، لیکن اتنی بات تھی کہ ابا جی نے تلوار میری شاہ رگ پہ رکھی اور مجھے گھر سے باہر نکال دیا۔ جناب ابو بکر نے عبداللہ بن عمر کو لیا اور جناب عمر کے گھر آگے کہنے لگا چل بس کرنا غصہ، اتنا غصہ نہ کیا کر، بچہ کچھ نہیں ہوتا۔ کہا میں نے معافی نہیں دینی۔ ابو بکر نے کہا میں نے کہا نا چل بس کر دے، چھوڑ دے غصہ، کوئی بات نہیں، بچہ ہے۔ اب جناب عمر فاروق کا جو سوال ہے اور جناب صدیق کا جو جواب ہے نا، اسی پہ گفتگو مکمل کرنے لگا ہوں۔ جناب عمر نے پوچھا ٹھیک ابو بکر میں معاف کرتا ہوں، لیکن میرا ایک سوال ہے، اس کا جواب پہلے تو دے دے۔ جناب ابو بکر نے فرمایا پوچھو کیا سوال ہے؟ کہا ابو بکر اس نے میرے سامنے کہا کہ حدیث تو ہے لیکن، تو میں نے گھر سے نکال دیا،
بتا ابو بکر تو ہوتا اور تجھے تیرا بیٹا کہتا کہ حدیث تو ہے لیکن تو کیا کرتا؟ جناب ابو بکر صدیق نے آنکھیں جھکا لی، جسم پہ سکتہ طاری ہو گیا۔ پھر پوچھا عمر نے، بتا ابو بکر اگر تیرا بیٹا نبی کی حدیث کے بعد کہتا لیکن تو کیا کرتا؟ جناب ابو بکر نے اپنا سر مبارک اٹھایا، فرمایا عمر سن، تو نے صرف تلوار نکالی ہے، ابو بکر نے چلا بھی دینی تھی۔ ابو بکر صدیق نے کون سی قرآن کی آیت سے یہ پڑھا تھا؟ آج لوگ پوچھ پوچھ کے عشق کرتے ہیں۔ علامہ اقبال کے سامنے ایک بات ہوئی تو علامہ اقبال نے فرمایا سنو، اقبال یہ بھی برداشت نہیں کرے گا کہ کوئی کہے کہ تیرے نبی کے کپڑے میلے تھے۔ تو بندے نے کہا کہ کپڑے تو میلے ہو جاتے ہیں، تو فرمایا سنو، تیرے میرے میلے ہوتے ہیں، نبی پاک کے کپڑے میلے نہیں ہوتے۔ تو فرمایا پھر کیا کہیں گے؟ کہیں گے جب مٹی مصطفیٰ کے کرتے کو لگے گی تو پھر یہ کہنا ہے کہ مٹی بھی برکت لینے کے لیے مصطفیٰ کے کرتے کے پاس آ گئی ہے۔ مٹی کو برکت چاہیے تھی تو وہ مصطفیٰ کے کرتے پہ آ کے لگ گئی، اس کو بھی برکت مل گئی ہے۔ تو علامہ اقبال کے سامنے جو آخری سوال ہے، کسی بندے نے نہ سوال کیا، آپ کا شاگرد تھا، کہ کوہ طور افضل ہے یا نبی پاک کا حجرہ افضل ہے جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، وہ مقام افضل ہے کہ کوہ طور افضل ہے؟ تو علامہ اقبال نے کہا کہ کوہ طور کو حجرہ رسول سے نسبت ہی کیا ہے؟ کہا وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ تو علامہ اقبال نے فرمایا سنو، میرے مصطفیٰ کے حجرے میں جو جھاڑو دیا جاتا ہے نا، جو اس سے گرد و غبار اڑتا ہے، کوہ طور تو اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ تو نبی پاک سے عشق پوچھ پوچھ کے، بولے تو صحیح، سوچ سوچ کے، چھان چھان کے، اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک آخری بات کر لوں؟ بڑی مہربانی، پھنسے بندے نے سبحان اللہ کہنا، اور کی کہنا ہے یار؟ آپ کی اجازت ہے؟ آخری حدیث پاک، اس کے بعد نہیں کروں گا، بڑی مہربانی۔ یہ گفتگو کا نچوڑ ہے، اس کے بعد انشاءاللہ آپ زندگی میں کبھی پریشان نہیں ہوں گے کہ میلاد بدعت ہے۔ بڑی توجہ طلب حدیث پاک ہے، علماء کے لیے بھی، میرے بڑے ہیں سارے، لیکن بڑی توجہ طلب حدیث پاک ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے نا عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی امتیں آئی ہیں نا، سب کے لیے ایک چار دیواری مخصوص تھی عبادت کے لیے، اس کے علاوہ زمین پاک ہی نہیں تھی، یعنی جو اس عبادت خانے کے اندر آ کر عبادت کرے تو قبول ہے۔ باقی زمین پاک ہی نہیں تھی کہ اس پہ وہ عبادت نہیں کر سکتا تھا۔ ہر امت کے لیے ایک عبادت خانہ چار دیواری مخصوص ہے، اندر آ کر عبادت کرو تو قبول ہے، باہر زمین پاک ہی نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 چیزیں ایسی دی ہیں جو مجھ سے پہلے اور کسی نبی کو نہیں دی۔ اس میں سے ایک چیز یہ ہے، جعلت الارض مسجدہ، جیسے ہی میرے قدم زمین پہ لگے اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو ہی پاک کر دیا، ساری زمین پاک ہو گئی۔ کب پاک ہوئی؟ جب نبی پاک کا، کب پاک ہوئی؟ جب نبی پاک کا میلاد ہوا، جب نبی پاک تشریف لائے۔ میں کہتا ہوں کہ جس مسجد میں آپ بیٹھ کے کہتے ہیں میلاد کیوں منائیں، پہلے یہ تو بتائیں جہاں آپ سجدہ کر رہے ہیں وہ سجدہ جائز کب ہوا تھا؟ وہ زمین پاک کب ہوئی تھی؟ بھائی آپ کو تو اپنی مسجد بھی ثابت کرنے کے لیے میلاد کی ضرورت ہے۔ آپ جب تک میلاد ثابت نہیں کر سکتے مسجد بھی ثابت نہیں کر سکتے۔ ہم جس جگہ بھی سجدہ کرتے ہیں، آپ تھوڑی توجہ فرمائیں، ہمارا جہاں جی چاہتا ہم نماز پڑھ لیتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ کیوں بھلا؟ زمین کیا ہے؟ پاک ہے۔ تو سوال پیدا ہو پاک ہوئی کب تھی؟ ساری امتوں کے لیے تو ایک عبادت خانہ تھا۔ آج ہمارا جہاں جی چاہتا ہے ہم مسجد بناتے ہیں، کیوں بھلا؟ حضور آ گئے ہیں۔ آج ہر جگہ مسجد کیوں بنتی ہے؟ کہ حضور آ گئے ہیں۔ بھائی انسان کبھی شرک سے آزاد نہ ہوتا، انسان کبھی شرک سے آزاد نہ ہوتا اگر نور نبی دہر میں آباد نہ ہوتا، کوئی سجدہ ہی نہ کرتا اللہ کو زمین پر، یہ مسجد ہی نہ ہوتی اگر میلاد نہ ہوتا۔ بھائی مسجد کا وجود بھی میلاد مصطفیٰ سے ہے۔ تو جو میں نے بات سنانی تھی بس وہ اتنی سی تھی کہ مسجد کس کے لیے پاک ہوئی؟ ہمارے لیے، کہ ہم اس کے اوپر کیا کریں؟ اللہ کو سجدہ کریں۔ اب سوال میرا یہ تھا کہ کسی کو سالگرہ پہ تحفہ ملے اور وہ تحفے کی قدر نہ کرے تو دینے والے کو تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ برا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ نوجوان تو بولو یار، تو سمجھ آ رہی ہوگی نا میری غلطی میں کی کہنا چاہ رہے ہیں؟ کسی کو تحفہ دے اور وہ قدر نہ کرے تو کیا ہوتا ہے؟ برا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟
اب یہ جو زمین پاک تحفہ ملا ہے نا، دینے والا اللہ ہے، اور دیا مصطفیٰ کو ہے، اور دیا ہمارے لیے ہے، اور اگر ہم ہی اس پہ ناپاکی کی حالت میں چلیں، رسول کریم کا حکم بھلا کیا ہے؟ بندہ ساری زندگی جہاں جہاں سجدہ کرے گا نا، پوری دنیا میں جہاں جہاں اس نے سجدہ کیا ہوگا پوری زندگی میں، وہ ساری زمین قیامت والے دن جمع کی جائے گی، اور وہ زمین کہے گی مالک میں گواہی دیتی ہوں کہ یہ میرے اوپر تجھے سجدہ کرتا تھا، تو اس کو بخش دے۔ آگے جو جملہ میں کہنے لگا ہوں، اگر سجدہ کریں تو زمین گواہی دے گی، اور اگر اس پہ ناپاکی کی حالت میں چلیں، جہاں جہاں قدم لگائیں گے وہ زمین ہمارے خلاف گواہی دے گی، اللہ تو نے تو مجھے اس امت کے لیے ناپاک بنایا تھا، اور یہی مجھ پہ ناپاکی کی حالت میں چلتی رہی۔ صبح ناشتے رہنے اسی حالت میں، غسل کی حاجت ہے، بچوں کو سکول چھوڑنے اسی حالت میں، لوگ سردیوں میں سارا دن دفتر میں ناپاک بیٹھے رہتے ہیں۔ میرے رسول کریم نے تو یہ فرمایا تھا جس گھر میں ایک ناپاک شخص ہو، اس گھر کی دہلیز پہ کبھی رحمت کے فرشتے نہیں اترتے۔ آپ کہتے تنخواہ آتی ہے 5 دن بعد ختم ہو جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ اتنا دین تو سب کو پتہ ہے نا کہ جھوٹ بولنے والے پہ اللہ کی، پھر بولیں سب کو پتہ کہ نہیں پتہ؟ جھوٹ بولنے والے پہ اللہ کی۔ اب جس گھر میں میاں بیوی، ماں باپ، بچے، بہن بھائی سارا دن جھوٹ بولتے ہوں، جس گھر میں سارا دن اللہ کی لعنت برسنی ہے، اس گھر میں سکون کب ہوگا؟ اس گھر میں برکت کب ہوگی؟ بعد میں ہم کہتے ہیں کیا کسی نے کچھ کیتا ہے، اور میرے پرا کسی نے کچھ نہیں کیتا، سارا کچھ اسی کیتا ہوا ہے۔ جس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں اترنے، اس گھر میں برکت کہاں سے ہوگی؟ ہم بزرگوں سے تویز بھی لے آئیں، چلے بھی کاٹ لیں، دیگیں بھی تقسیم کر لیں، اور جھوٹ بولنا نہ چھوڑیں تو برکت ہو جائے گی؟ یعنی دوائی کھائی جانی ہے، پرہیز کرنا تو مرض ٹھیک ہو جائے گا؟ اس واسطے سبق یاد کر کے جانا ہے کہ یہ زمین کب پاک ہوئی تھی؟ جب میرے نبی کا میلاد ہوا تھا۔ یہ تحفہ کس نے دیا تھا؟ دیا کس کو تھا؟ دیا کس کے لیے تھا؟ تو نبی پاک کے تحفے کی قدر کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ وعدہ ہو گیا؟ پھر سوچ لیں، اس زمین پہ ناپاکی کی حالت میں چلنا شریعت کا بھلا کیا حکم ہے؟ اگر آپ اونچی جگہ بیٹھے ہیں اور غسل کی حاجت ہو گئی ہے نا، تو پاؤں پہ کپڑا باندھ کے پھر زمین پہ قدم رکھیں، ناپاک قدم اپنی پاک زمین پہ بھی نہ رکھیں۔ اگر ایسا نہیں کر سکے تو فوراً غسل خانے میں چلے جائیں، پاک ہوں، اور پھر آ کے زمین کے اوپر قدم رکھیں۔ اس واسطے پہلا سبق آج کی مجلس کا یہ ہے کہ اس زمین پہ ناپاکی کی حالت میں چلنا، توجہ میری طرف فرمائیں، زمین پہ ناپاکی کی حالت میں چلنا نہیں ہے۔ کسی کی سالگرہ پہ جائیں تو تحفہ لے کے جاتے ہیں؟ پھر بولیں میں نہیں مانگا گا، بولو تو صحیح یار، تحفہ لے کے جاتے ہیں؟ بولو یار میری لنگ گئی ہوئی ہے۔ کسی کی سالگرہ پہ تحفہ لے کے جاتے ہیں؟ آج سارے آئے ہیں مصطفیٰ کی سالگرہ پہ، تو کون کون نبی پاک کو تحفہ دے گا؟ پھر سوچ لو، تو بھائی پھنس جانا میری گال چ، تحفہ دیں گے؟ چلیں، تحفہ دینے کے لیے حسن بھائی اصول یہ ہوتا ہے کہ جس کو تحفہ دینا ہوتا ہے نا، اس کی پسند دیکھی جاتی ہے کہ اس کو کیا پسند ہے۔ ایسا ہی ہے، جس کو تحفہ دینا ہو پسند کس کی ہوتی ہے؟ اب میں بتاؤں مصطفیٰ کی پسند کیا ہے؟ کون کون نبی پاک کو تحفہ دے گا؟ آج میں کہنا رانجھا راضی کر جو یار، کون کون نبی پاک کو تحفہ دے گا؟ پکی بات ہو گئی۔ اور کم از کم انشاءاللہ کہہ کے شیطان دی ماں تے مارو پہلے یار، انشاءاللہ تے کہو شیطان دی ماں تے مرے پہلے یار۔ آپ گھبرا گئے، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ جب مولوی کہتا نا کچھ منگا تو لوکی پہلے جیبہ سدھیاں کر دینے، اللہ خیر کرے مولوی نے کچھ کہتا ہے، اور بھائی پیسوں کے بغیر والا تحفہ ہے، بلکہ اس کے صدقے پیسے ملیں گے، یہ کر لیتے ہیں۔ تو تحفہ جس کو دینا ہو پسند، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکیلے پتھروں کے اوپر اپنی والفجر کی پیشانی رکھ کے اتنا روتے تھے، صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم نبی پاک کو دیکھنے کے لیے جاتے تھے تو جہاں نبی پاک نے سجدہ کیا ہوتا تھا نا، وہ ساری کی ساری زمین نبی پاک کے آنسوؤں سے گیلی ہوتی تھی اور پانی کھڑا ہوتا تھا۔ نبی پاک اتنے آنسو کس لیے بہاتے تھے؟ اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ اب نبی پاک کی پسند سننی ہے، تحفہ آپ نے دینا ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا جب میرا امتی نماز پڑھتا ہے محمد کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ یار جو آنکھیں ساری زندگی ہمارے لیے روئی ہیں، جن چشمان مقدس نے ساری زندگی ہمارے لیے آنسو بہائے ہیں، آج ان آنکھوں کو ٹھنڈ دینی ہے کہ نہیں دینی؟
तोहफा पक्का हो गया? फिर बोलें, फिर बोलें इंशाल्लाह। आप इरादा करें, अल्लाह आपको इस्तकामत देगा। ए अल्लाह, हम तुझसे तौफीक के तलबगार हैं। अल्लाह तू नमाज की तौफीक दे दे, अल्लाह तू तौफीक दे दे। आप आमीन तो बोले ना यार। अल्लाह से तौफीक मांगे, जिस दिन उसने दे जानी है ना, किसी के कहने की जरूरत भी नहीं पेश आनी। ठीक है, तो नबी पाक के लिए तोहफा पक्का हो गया। सोच लो, नबी पाक ने देना जाए, पक्की बात हो गई। अल्लाह इसके सदके आपके माल जान औलाद में बरकतें अता फरमाए। लखां लोग आए जमाने थे, लखां लोग आए जमाने थे, महबूबे खुदा जया कोई नहीं। लखां लोग आए जमाने थे, महबूबे खुदा जया कोई नहीं। लखां सोने बन बन बहंदे, लखां सोने बन बन बहंदे, ओदी खाके पा जया भी कोई नहीं। हशर तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के कलए गिराते जाएंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।